دوستو السلام علیکم۔ ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں میں آپ کا بھائی حکیم حبیب اللہ خان سعدی حاضر ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کولیسٹرول کی سچائی یا حقیقت۔ آج میں آپ کو کولیسٹرول کے بارے میں ایسی حقیقت بتاؤں گا جو آج تک نہ کسی ڈاکٹر نے بتائی ہوگی نہ آپ نے سنی ہوگی۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سچائی نہ یورپ اور امریکہ اور نہ ہی اس کے کسی فرنگی ڈاکٹر نے آج تک آپ کو بتائی ہوگی، نہ ہی بتا سکیں گے، کیونکہ ان کی ریسرچ صرف کتابوں تک محدود ہے اور یہ سب پیسوں پر بکنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی رشتہ دار کو کولیسٹرول، بلڈ پریشر، کینسر یا اس جیسی کوئی اور موذی مرض لاحق ہو اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہو، بلکہ وہ اس محاورے کا مصداق بنا ہوا ہو کہ مرض بڑھتا گیا یوں دوا کی، تو آپ کے ان تمام مسائل کو آج میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور ان کا حل بتانے والا ہوں۔ اگر آپ بھی کولیسٹرول اور اس جیسی دوسری موذی امراض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سرخ بٹن پر جہاں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو دبا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو جو گھنٹی والا نشان بنا ہوا ہے اس کو دبا دیں تاکہ جو ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ میں لانے والا ہوں اس میں آپ کے لیے آپ کی صحت اور آپ کی فیملی کی صحت کے بارے میں بہت سی نئی ریسرچز جو آج تک آپ نے نہ کسی چینل سے سنی ہوں گی اور نہ ہی کسی کتاب میں پڑھی ہوں گی، نہ ہی کسی ڈاکٹر سے سنی ہوں گی۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں ہوں حکیم حبیب اللہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ دیسی حکیم۔ کولیسٹرول کی حقیقت پر بار بار غور کریں تو آپ اخلاق میں سے سودا پر ہی حکم لگائیں گے۔ دنیا امراض کا ایک خوفناک مرض کینسر، سرطان سودا ہی کی زیادتی سے لاحق ہوتا ہے، اور اس اصول کے تحت کینسر کا علاج یقینی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ سودا کیا ہے؟ تو دوستو اس کو انگلش میں بلیک بائل کہتے ہیں۔ یہ خون میں خشکی، سردی بڑھا دیتا ہے اور خون کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ یہ حکماء کی اصطلاح میں، طب کی اصطلاح میں اس کو سودا کہتے ہیں۔ سودا کے بارے میں انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کو تفصیلاً ایک مکمل ویڈیو بنا کے دوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سودا کس طرح بنتا ہے، کن چیزوں سے بنتا ہے اور یہ کن چیزوں سے کم ہوتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا نقصان کیا ہے۔ تو دوستو جب سے ڈاکٹری طریقہ علاج عروج پر ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک امراض قلب کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کولیسٹرول کو گردانا جا رہا ہے۔ اب تک کولیسٹرول پر اتنا لکھا جا چکا ہے کہ یہ لفظ اب ہماری روزمرہ بول چال کا حصہ بن چکا ہے، لیکن افسوس آج تک اس کی ماہیت، حقیقت اور اس کے افعال و اثرات بالاضا نہیں بیان کیے گئے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس نے پڑھے لکھے لوگوں اور معالجین حضرات کے ذہنوں میں خاصا انتشار پیدا کر دیا ہے، کیونکہ بعض ماہرین کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ جس غذا میں بہت زیادہ کولیسٹرول ہو وہ بے حد خطرناک ہے۔ اس کے برعکس بعض دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ اس قسم کی غذا خطرناک نہیں، اس لیے اسے بلا تکلف کھایا جا سکتا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ وہ مواد جو اکیلی شریانوں کی بندش کا باعث بنتا ہے وہ زیادہ تر کولیسٹرول اور چربی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ دوستو اگر آپ علم کیمیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کولیسٹرول بذات خود چربی نہیں بلکہ وہ مونو اٹامک الکحل ہے جس کا کلیہ یہ ہے C27H4OH۔ یورپ امریکہ کے لوگ کولیسٹرول کے وجود سے کس قدر خوف زدہ ہیں اس کا اندازہ ان ممالک میں جا کر لگایا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو ہر عمدہ غذا میں کولیسٹرول نظر آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کولیسٹرول کی دہشت زدگی کے سبب اپنے اوپر خدا کی ہر نعمت کو حرام کیے ہوئے ہیں، لیکن خدا بزرگ برتر کی حرام کی ہوئی چیزوں، شراب، سور کا گوشت
چھوڑنے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں ہیں۔ وہ بغیر شکر چائے پی لیں گے، بغیر چینی کے چائے پی لیں گے، لیکن شراب کی چسکی لگانے سے باز نہیں رہیں گے۔ حالانکہ کھانڈ کے مقابلے میں، چینی کے مقابلہ میں شراب کا استعمال کہیں زیادہ نقصان رساں ہے۔ اس طرح وہ مکھن کی بجائے مارجرین کو گوارا کر لیں گے، مگر سور کا گوشت مزے لے کر کھاتے ہیں، جو سوداویت کا خزانہ ہے، جس کے استعمال سے خون گاڑھا ہو کر گوناگو آوازات کو جنم دیتا ہے۔ ناظرین پھر ذہن نشین کر لیں، کولیسٹرول سوداوی رطوبت ہی ہے جسے صفرا کے ذریعے آسانی سے تحلیل کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول سوداوی مزاج میں جنم لیتا ہے اور امراض قلب اور سرطان کی امراض کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سودا کو صفرا سے توڑ کر ہی ہم کئی ایک خوفناک امراض کا کامیاب علاج کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹرز دنیا مغرب کی تھیوری کو حرف آخر خیال کرتے ہیں۔ انہیں مغرب سے جو بات ملتی ہے اس کی اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال دیسی گھی کے بارے میں ہے۔ نصف صدی سے ڈاکٹر حضرات بناسپتی گھی کی تاکید کرتے آئے ہیں۔ اب اس سے متنفر ہو کر کوکنگ آئل پر زور دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کوکنگ آئل اگر مکئی اور سویا بین کا ہے تو وہ جسم میں سوداویت کو بڑھائے گا، جس سے کولیسٹرول بھی بڑھتا جائے گا۔ کوکنگ آئل اگر مجبوری سے کھانا ہی پڑے تو سن فلاور کا یا پھر کینولا سرسوں کا یا زیتون کا ہو تو مفید ہے۔ یہ صرف مجبوری میں ہے۔ یہ آئل کم از کم خشک تو نہیں ہے۔ کاسٹک سوڈا سے ریفائننگ تیل کو مضر صحت بنا دیتی ہے۔ یاد رہے، خالص دیسی گھی کے استعمال سے کبھی شریانی سودہ پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی اس نعمت رب جلیل سے شریانیں سخت ہوتی ہیں، بلکہ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہزاروں ادویہ کے مقابلہ میں اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ ہمارے بزرگ سیروں گھی پی جایا کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کا ہارٹ فیل ہوتے نہیں دیکھا، نہ مرتے دم تک ان کے جسم تر و تازگی سے عاری ہوئے۔ البتہ جب سے ہم نے بناسپتی گھی کی آفت اپنے اوپر سوار کی، ہم اپنی تاب و توانائی سے محروم ہو گئے۔ اب جدید میڈیکل سائنس کے حواری تھک ہار کر کوکنگ آئل کی طرف آ گئے۔ نامناسب کوکنگ آئل کے استعمال سے ہر فرد ہر گھر امراض کا شکار ہو کر رہ گیا۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ خالص گھی کی فراہمی جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گئی ہے۔ ماڈرن طبقہ دیسی گھی کا نام سن کر ناک چڑھانے لگتا ہے۔ ہمیں تو ہمک بدبو آتی ہے، حالانکہ بناسپتی گھی کو دیسی گھی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ پٹھان ہمیشہ دمبا کا گوشت کھاتے ہیں، وہ چربی میں باٹی گوشت پکا کر شوق سے کھاتے ہیں۔ وہاں دل کے امراض بہت ہی کم ہیں۔ اس طرح پنجاب واحد خطہ تھا جہاں دیسی گھی اور مکھن کھایا جاتا تھا، اور تقسیم سے پہلے یہاں دل کا دورہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے بعد بناسپتی گھی کا دور آیا تو کولیسٹرول وبا کی طرح بڑھتا چلا گیا۔ اب کوکنگ آئل کا دور ہے، اس کے باوجود لوگوں کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے۔ امراض قلب نے وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ دل کا دورہ سے مرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد انگلستان اور امریکہ میں ہے، حالانکہ ان کا مکمل کھانا نباتاتی تیلوں سے پکتا ہے۔ اب وقت آ رہا ہے کہ ڈاکٹر لوگ بھی بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل پر دیسی گھی کو ترجیح دیا کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود علی ملک نے ثابت کیا ہے کہ بناسپتی گھی کو جمانے کے لیے جو کیمیاوی مرکبات ڈالے جاتے ہیں وہ دل کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ہر سائنسدان انسان کو حیوان ناطق قرار دیتا ہے، اسی بنا پر انسان کے لیے حیوانی اغذیہ ہی مناسب و مفید ہو سکتی ہیں۔ دیسی گھی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کہ وہ شریانوں کے اندر جم کر ان کو تنگ کر دیتا ہے، جس سے دوران خون میں رکاوٹ پیش آتی ہے، حقائق کے خلاف ہے، اور یہ فہم بالکل بے بنیاد ہے۔ دیسی گھی تو خارجی حرارت کا مقابلہ کرنے سے بھی قاصر ہے، بھلا وہ داخلی حرارت کی موجودگی میں کیسے جم سکتا ہے؟ البتہ اگر جسم میں سودا کی زیادتی کے سبب خشکی پیدا ہو جائے تو گھی سے اس کی خشکی کا کامیاب علاج کیا جا سکتا ہے۔
اور کئی ایک امراض قلب، خاص طور پر وجع قلب، اختلاج قلب وغیرہ کا کامیاب تدارک بھی گھی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ گھی سے خون میں سلفر اور صفرا کے اجزاء کا انجذاب اور پیدائش ہوتی ہے۔ یہی دونوں چیزیں چربیوں کو انرجی میں تبدیل کرنے کا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خون میں تعفن کو روکنے کے لیے سلفر سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جسم کو تیزابیت کے حملہ سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دیسی گھی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ یہی صفرا خون کو لطیف بناتا ہے تاکہ وہ رگوں اور مجاری میں آسانی سے گزر سکے۔ صفرا چکنی، روغنی، چربیلی اور شیریں اغذیات کو تحلیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی موجودگی آنتوں میں سدے بننے نہیں دیتی۔ اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو آنتوں میں سدے بن جاتے ہیں۔ صفرا جسم کو الرجی، خارش، پھوڑے، پھنسیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صفرا کی کمی سے تہجر، مفاصل، گھٹنوں کے مختلف جوڑوں کے درد کی جیسی خطرناک امراض جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اکیلی امراض قلب کا واحد سبب سودا ہے، جس کی زیادتی سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور انتہائی خشکی سردی سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے خون میں تھبے اور پھٹکیاں بن جاتی ہیں، جو خون کے مناسب بہاؤ میں دخل انداز ہو کر دل کے دورے یا ہارٹ اٹیک کا سبب بنا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے تسدید القلب بھی رونما ہوتی ہے۔ جب کسی شریان میں سدہ دمویہ کے سبب سے دل کے کسی عضلہ کو خون کی مناسب مقدار نہیں ملتی تو وہ عضلہ قلب خشک ہو کر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان امراض کا علاج صفرا کی پیدائش کرنا ہے، جس سے خون کا گاڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور خون جسم کے ہر حصہ میں رواں دواں ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے جگر اور دیگر غدد کے نظام کی فیکٹریاں اپنے اپنے جوہر تیار بھی کر رہی ہیں، ان کو جذب کر کے اپنے اپنے اعضاء کو سپلائی بھی کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ فضلات کا استخراج بھی جاری ہو، تو خون اعضاء، غشاء اور خلیات میں اپنے اپنے اجزاء کا نظام درست رہے گا۔ صحت و شباب کا بس یہی ایک راز ہے۔ جگر و غدد کے افعال میں افراد و تفرید اور ضعف ہی سے خونی اجزاء میں خرابی اور کمی واقع ہوا کرتی ہے، جو امراض کو جنم دیتی ہے۔ چکنائیوں کو صحت بخش انداز میں جسم کا حصہ بنانا جگر کا کام ہے۔ جگر اگر تندرست ہے تو چکنائیوں کو انرجی میں ضرور تبدیل کر لے گا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ادنا سی کاوش اچھی لگی ہوگی۔ میں اس طرح کی مزید بھی کولیسٹرول کے بارے میں اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا تاکہ کولیسٹرول کا مریض اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں یا میرے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300 7346 829۔ اگر آپ کولیسٹرول سے مستقل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا کورس بھی منگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو دیسی گھی چاہیے ہو تو 1 نمبر گارنٹی کے ساتھ وہ بھی آپ کو مہیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔